چانسلر بے کنگ میکر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 3200 برس قبل قدیم مصر کی ریاست میں ایک ایسا شخص تھا جس کا تعلق ایک عام گھرانے سے تھا، مگر وہ ریاست کا اعلیٰ ترین عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگرچہ وہ غیر ملکی تھا مگر مصر کی سیاست میں اس قدر ماہر ہو گیا کہ فرعون کے تخت پر بیٹھنے کے لیے اس کی مدد لازمی سمجھی جانے لگی۔ اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ وہ جسے چاہتا بادشاہ بنا سکتا تھا۔ عام آدمی سے بادشاہ گر بننے والے اس شخص کا نام تھا بے، جو تاریخ میں چانسلر بے کے نام سے مشہور ہوا۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ شاہی محل میں اس کی رسائی اور ترقی کا راز کیا تھا؟ وہ بادشاہ گری کیسے کرتا تھا؟ تاریخ میں اس اہم شخصیت کے انجام سے متعلق کیا بتایا جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، بے کا تعلق شام کے کسی عام گھرانے سے تھا۔ وہ مصر کیسے آیا، اس بارے میں مورخین نے کچھ زیادہ نہیں لکھا۔ بتایا جاتا ہے کہ مصر میں اس نے ایک پادری کی حیثیت سے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ تاریخ میں اس کا نام 19ویں شاہی گھرانے کی حکومت کے دوران آتا ہے۔ وہ محل تک کیسے پہنچا، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے حالات کو جاننا ہوگا۔ جب 1204 قبل مسیح میں 19ویں شاہی خاندان کے چوتھے فرعون منقٹہ کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں میں تخت پر لڑائی ہوئی۔ مورخین کے مطابق تخت کا اصل حقدار فرعون کا بیٹا سیٹی دوم تھا، جس نے 1204 قبل مسیح میں اپنے والد کی وفات کے بعد فرعون کا عہدہ سنبھال لیا، مگر اس کے بھائی امنمس نے بغاوت کرتے ہوئے بالائی مصر پر قبضہ کر لیا اور خود کو وہاں کا حکمران قرار دے دیا۔ اب فرعون سیٹی دوم کے پاس زیری مصر کی حکومت تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے زیر حکومت علاقوں کو فتح کرنے اور پورے ملک پر حکمرانی کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے۔ ان حالات میں مصر کا مذہبی لحاظ سے اہم ترین شہر تھیبس، جو کہ بالائی مصر میں آتا تھا، سیٹی دوم کی دسترس سے باہر تھا۔ قدیم مصر کے اس شہر کو مذہبی سرگرمیوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور فرعون کے تخت کو جائز بنانے اور برقرار رکھنے کے لیے پادریوں کی حمایت انتہائی اہمیت کے حامل تھی۔ فرعون سیٹی دوم کو اپنے باغی بھائی سے اقتدار بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پادریوں کی حمایت درکار تھی۔ بے اس وقت سیٹی دوم کے زیر اقتدار شہر ہیلیوپولس میں پادری تھا۔ اس نے مذہبی پیشوا کی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر فرعون سیٹی دوم کی حمایت کی اور یوں شاہی محل کے قریبی افراد میں شامل ہو گیا۔ یہاں سے وہ تعلقات بناتے بناتے فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ محل میں اس کی پہلی نوکری بطور شاہی کاتب لگی۔ بعد میں فرعون سیٹی دوم کے شاہی ملازمین کا سردار بن گیا۔ فرعون کے ملازمین کی سرداری کا مطلب محل کا چیف آف سٹاف ہونا تھا۔ یہ فرعون کے اس پر اعتماد کا اظہار تھا۔ مورخین کے مطابق بے نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، لیکن اس دوران ایک اور اہم پیش رفت ہو گئی۔ 1200 قبل مسیح میں فرعون سیٹی دوم کا بھائی امنمس منزل سے غائب ہو گیا۔ آخر وہ کہاں گیا؟ ریسرچر کے مطابق یا تو اسے اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا یا پھر کسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تاریخ کے اوراق میں اس کی تقدیر کی اصل حقیقت کا پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ سیٹی دوم نے اسے غاصب قرار دے کر سرکاری ریکارڈ، یادگاری مقامات اور دیگر دستاویزات سے اس کا نام ہٹوا دیا تھا۔ بہرحال امنمس کے ساتھ جو بھی ہوا، فرعون سیٹی دوم کی اقتدار کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ مصر پر بلا شرکت حکومت کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس نئے منظر نامے میں اسے پورے ملک میں اہم تعیناتیاں کرنا تھی۔ مورخین کے مطابق اس نے امنمس کے مشیروں اور ساتھیوں کو سزائیں دے کر نکال دیا اور اپنے وفادار عہدیداروں کو ترقی دے کر اہم عہدوں سے نوازا۔ ترقی پانے والے ان قابل اعتماد حکام میں بے بھی شامل تھا۔ فرعون نے اسے مصر کا چانسلر تعینات کر دیا۔ دوستو، قدیم مصر میں چانسلر کے منصب پر فائز شخص کا کام ملک کے وسائل کا انتظام سنبھالنا تھا، یعنی اب سے وہ ملک کا خزانچی تھا۔ قدیم مصر میں اس عہدے کو ملک کے اعلیٰ ترین شاہی رتبوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق اس عہدے کے حصول میں جہاں بے کی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کا کردار تھا، وہیں رشتے اور دوست بنانے کی خوبی اسے ترقی کے اس مقام تک لے آئی تھی۔ کہتے ہیں کہ بے سیٹی دوم کے اتنے قریب تھا کہ جب اس نے اپنی تدفین کے لیے مقبرہ بنانے کا فیصلہ کیا تو ایک کے بجائے 3 مقبروں کی تعمیر کا حکم دیا، ایک اپنے لیے، دوسرا اپنی ملکہ ٹوسرے کے لیے اور تیسرا چانسلر بے کے لیے۔ یہ مصر کی تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ تھا۔
بے ایک غیر ملکی تھا جسے مصر کے مقامی فرعون کے مساوی مقام دیا جا رہا تھا۔ فرعون سیٹی دوم نے اس کے لیے مقبرے کی تعمیر کا حکم دے کر شام سے تعلق رکھنے والے ایک عام ایشیائی باشندے کو غیر معمولی عزت سے نواز دیا تھا۔ اسکالرز کے مطابق بادشاہ کے اس حکم نے شاہی محل میں بے کی عزت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ تاہم 1198 قبل مسیح میں فرعون سیٹی دوم کا انتقال ہو گیا۔ ریسرچرز کے مطابق سیٹی دوم کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس کی ایک بیٹی ہوئی تھی جو چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئی تھی، یعنی اب تخت پر بیٹھنے کے لیے فرعون کا کوئی وارث موجود نہیں تھا۔ شاہی محل کو شدید بحران کا سامنا تھا۔ ان حالات میں چانسلر بے نے کنگ میکر کا رول ادا کیا، مگر کیسے، آئیے جانتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ ایسا وقت تھا جب مصر میں تخت نشینی کے لیے سیاست عروج پر تھی۔ فرعون کے منصب کے لیے 2 مضبوط امیدوار تھے، ایک فرعون سیٹی دوم کا کم عمر بھتیجا سپٹا، جبکہ دوسری سیٹی دوم کی بیوہ ملکہ ٹوسرے۔ اس صورتحال میں مرد ہونے کی حیثیت سے سپٹا کو بآسانی فرعون بن جانا چاہیے تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ سیٹی دوم کے بغاوت کرنے والے بھائی امنمیس کا بیٹا تھا، اس لیے سیٹی دوم کی بیوہ ملکہ ٹوسرے اسے اپنے خاوند کے جانشین کی حیثیت سے قبول کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ حکمرانی کی دوسری مضبوط امیدوار ٹوسرے اگرچہ سیٹی دوم کی بیوہ تھی، مگر خاندان سے مرد کی موجودگی میں اس کے لیے فرعون کا عہدہ سنبھالنا مشکل تھا۔ ان مشکل حالات میں سیٹی دوم کے بااعتماد ساتھی چانسلر بے نے دونوں فریقین کے سامنے ایک ایسا فارمولہ پیش کر دیا جس سے تخت نشینی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوستو، چانسلر بے نے تجویز دی کہ 10 سالہ سپٹا کو فرعون بنا دیا جائے اور ملکہ ٹوسرے کو ریجنٹ بنا کر اقتدار میں شراکت دے دی جائے۔ ریجنٹ وہ شخص ہوتا جو بادشاہ کی کم عمری، بیماری، غیر حاضری یا دیگر وجوہات کی بنیاد پر اس کی جگہ فیصلے کرتا ہے۔ چانسلر بے نے اپنی پیش کردہ فارمولے پر اپنے اثر رسوخ کے باعث عمل درآمد بھی کروا دیا۔ یوں جہاں ایک طرف سپٹا فرعون کے منصب پر فائز ہو گیا، وہیں ملکہ ٹوسرے کو بھی حکومت میں حصہ مل گیا۔ مورخین کے مطابق چانسلر بے اعلانیہ کہا کرتا تھا کہ سپٹا کو اس نے فرعون بنوایا تھا۔ قدیم مصر کے دور کی دریافت شدہ کئی عبارات میں اس کی جانب سے کیے جانے والے اس دعوے کے شواہد موجود ہیں۔ اس زمانے کی ایک پینٹنگ جس میں فرعون سپٹا عبادت میں مشغول ہے اور چانسلر بے اس کے پیچھے کھڑا ہے کہ نیچے کندہ عبارت میں بتایا گیا ہے: سرزمین مصر کی مہر کے عظیم منتظم کی روح جس نے بادشاہ سپٹا کو اس کے والد کی جگہ دلوائی، عزت مآب کا پیارا بے۔ ریسرچرز کے مطابق سپٹا کو فرعون بنوانے کے بعد چانسلر بے نے مصری حکومت کے انتظام میں اپنے کردار کو بھی بڑھا لیا تھا۔ اس دور میں بنائے جانے والی سرکاری پینٹنگز اور مجسموں میں فرعون کے برابر کھڑے دکھایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کی سفارتی خط و کتابت میں بے کا حوالہ نہ صرف چانسلر کے طور پر دیا گیا ہے بلکہ اسے فرعون کے ذاتی محافظوں کا سربراہ بھی بتایا جاتا ہے۔ دراصل فرعون سپٹا کے دور میں بے کی طاقت نقطۂ عروج پر تھی، لیکن مشہور کہاوت ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ چانسلر بے کا عروج بھی زوال کا شکار ہو گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق فرعون سپٹا کے دور حکومت کے 4تھے برس کے تاریخی ریکارڈ سے چانسلر بے کا نام غائب ہو گیا تھا۔ آخر وہ کہاں چلا گیا تھا؟ اس سوال کا جواب سپٹا کی حکومت کے 5ویں برس یہ اعلان کر کے دیا گیا کہ فرعون نے بڑے دشمن بے کو قتل کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرعون سپٹا نے اپنے اس محسن کو کیوں مارا ہوگا جس نے اسے تخت دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا؟ مورخین کے مطابق اس سوال کا واضح جواب فراہم کرنے کے لیے کوئی شواہد دستیاب نہیں، تاہم اس واقعے کو سلجھانے کے لیے ان کی جانب سے کئی امکانات اور مفروضے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک مفروضہ یہ ہے کہ فرعون اور بے کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہوگا جو اس کے قتل پر منتج ہوا۔ ایک اور مفروضے کے مطابق بے فرعون کے تخت پر خود قبضہ کرنے والا تھا اور جب سپٹا کو اس منصوبے کا علم ہوا تو اسے بے کو مروانا پڑا۔ بے کے انجام کی وضاحت کرنے کے لیے پیش کرتا ایک اور مفروضے کے مطابق اس کے بڑھتے اثر رسوخ کے خاتمے کے لیے ملکہ ٹوسرے نے اسے مروانے کے لیے سازش کی تھی اور اسے فرعون کے ہاتھوں مروا دیا تھا۔ کئی مورخین بے کے انجام کی وضاحت کے لیے تیسرے مفروضے کو درست سمجھتے ہیں، کیونکہ بے کی موت کے کچھ عرصے بعد فرعون سپٹا کا انتقال ہوا تو ملکہ ٹوسرا نے بغیر کسی رکاوٹ کے مصر کا انتظام سنبھال لیا، یعنی اسے بے کے قتل کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ دوستو، تو یہ تھی مصر کے چانسلر بے کے عروج و زوال کی داستان۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔